یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ہجرت کی رات جس علی کو بستر پر لٹائے ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جس صدیق اکبر کو ساتھ لے کے جائے ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام جن کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کندھوں پہ جو سوار ہوتے ہیں ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام جن کی ایڑی پر لعاب دہن لگاتے ہیں ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جن کی آنکھوں کے اندر لعاب دہن لگاتے ہیں ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو جو اپنی بیٹی نکاح کے اندر دیتے ہیں ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام جن کے نکاح کے اندر اپنی بیٹی دیتے ہیں ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ارے ہم تو کہتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں، ہم ابو بکر کی الف سے لے کر مولا علی کی یا تک حضور کے ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جن پنجتن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جڑا چاہ یاران دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں۔ ہم کو اور آپ کے صحاب کو طرح طرح سے تنگ کرنا اور مظالم ڈھانے شروع کر دیے، اور آقا کریم علیہ السلام کے نعوذ باللہ من ذالک قتل کے درپے ہوئے کہ آقا کریم علیہ السلام کو قتل کریں، لیکن اللہ ارشاد فرماتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ فرمایا کہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، لیکن فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر ناخوشی کیوں نہ ہو۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جس روشن خدا کرے۔ فرمایا جس کی حفاظت کرنے والا خود رب تعالیٰ ہو اس کو کوئی کیسے مٹا سکتا ہے؟ تو کفار و مشرکین رات کی تاریکی کے اندر دار الندوہ کے اندر جمع ہوئے اور آپس کے اندر مشورہ کرنے لگے کہ حضور علیہ السلام کے متعلق کیا کیا جائے۔ سارے اکٹھے ہو گئے، دار الندوہ کے اندر بیٹھے، دروازہ بند کر دیا کہ اب کوئی اندر نہ آئے، اور بیٹھ کے پلان کریں، منصوبہ بندی کریں کہ کس طریقے سے حضور علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا کہ انا شیخ نجدی من النجد، کہا میں شیخ نجدی ہوں، نجد سے آیا ہوں۔ دروازہ کھولا گیا تو اندر ایک بزرگوں کی شکل والا جس نے لمبا سا چولا پہنا ہے اور لمبی سی داڑھی ہے، کہا کہ میں شیخ نجدی ہوں، نجد سے آیا ہوں۔ یہ شیطان تھا جو انسانی شکل کے اندر آیا اور ان سے کہنے لگا کہ کس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے متعلق مشورہ کرنا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کہا جس کام کے لیے تم بیٹھے ہو اس کام کے اندر میں تمہارا سردار ہوں۔ ابو جہل نے کرسی صدارت اس کے لیے چھوڑی، اس کو کرسی پہ بٹھایا، تو شیطان جو شیخ نجدی کی صورت کے اندر آیا تھا کہنے لگے بتاؤ تم نے کیا کیا سوچا ہے، کس طرح کرنا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ جناب میرا یہ مشورہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیس نکالا دے دیا جائے، کہ ان کو یہاں سے نکال دیتے۔ شیطان نے کہا کہ بیٹھ جا، تیری رائے درست نہیں۔ اس نے کہا جناب اس پر کیا اعتراض ہے؟ اس نے کہا کہ تم خود ہی تو کہتے ہو وہ جس کو دیکھ لیتا ہے جہاں سے گزر جاتا ہے اسے ساتھ ہی لے جاتا ہے۔ جس کو دیکھ لیتا ہے اور جہاں سے گزر جاتا ہے اسے اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے او محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا عبداللہ دا چل دکھیا دا سج کیویں توحید نو ورتیندا گیا لا الہ دی چھری جیڑ دل تے پھری پتھراں دے خدا بن ویندا گیا۔ اس نے تیری رائے درست نہیں ہے، تم خود ہی تو کہتے ہو جو اس کو دیکھ لیتا ہے بس پھر اسی کا ہو جاتا ہے۔ یہاں سے چلا گیا تو پھر جس علاقے کے اندر جائے گا وہاں پہ لوگ اس کا کلمہ پڑھ لیں گے، تیری رائے درست نہیں۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا جناب میری یہ رائے ہے، میرا یہ مشورہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو قید کر دو۔ شیطان نے کہا تو بھی بیٹھ جا، تیرا بھی مشورہ درست نہیں۔ اس نے کہا جناب اس پر کیا اعتراض ہے؟ شیطان نے کہا تم خود ہی تو کہتے ہو جہاں سے وہ نبی گزر جاتا ہے وہاں سے کئی دن تک خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، لہٰذا اس محبوب اگر تم بے شک تو سرا کے اندر بھی لے جاؤ گے اس کے ماننے والے اس کو وہاں سے بھی نکال کے لے آئیں گے۔
आला हज़रत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कोचे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कोचे बसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के। का तुम खैर कहते हो कि जहां से वो गुजरता है कई कई दिन तक खुशबू आती रहती है, अगर तुम कैद करोगे उसके मानने वालों को वहां भी खुशबू आ जाएगी कि वहां से जो आके निकाल के ले आएंगे, लिहाजा तेरा मशवरा भी दोस्त नहीं। अबू जहल कहने लगा कि मेरा मशवरा ये है कि हर कबीले से एक एक फर्द लिया जाए और ये सब बहादुर रात की तारीकी के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लें। जब आप सुबह की नमाज के लिए अपने घर से तशरीफ लाएं तो नाउज़ुबिल्लाह में जालिम को कत्ल कर दिया जाए। तो जब अबू जहल ने ये मशवरा दिया तो शैतान कहने लगा, पुत्रा ये मशवरा तो मेरी खोपड़ी च भी नहीं आया, ऐसा जबरदस्त तूने मशवरा दिया है कि 40 बहादुर मुख्तलिफ कबीलों से होंगे, जब ये नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हुजूर अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देंगे तो उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान वाले जब आएंगे और कहेंगे कि हमें इसका किसास दो, अब जाहिर है 40 कबीलों से लड़ने से रहे तो बात देयत पर खत्म होगी, तो देयत हम इतने 40 कबीले होंगे मिलकर उसकी देयत दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो शैतान कहने लगा, बिल्कुल अबू जहल तेरा मशवरा बिल्कुल ठीक है, लिहाजा इसी पर अमल किया जाए। बस फिर उन्होंने मशवरा कर लिया कि आका करीम अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा करेंगे। 40 लोग खड़े हो गए हुजूर अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा करने के लिए। हम मुहासरा करके खड़े हैं, इधर आका करीम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन को भेजा कि जिब्रील जाओ, जाकर जल्दी से मेरे महबूब से कहो कि महबूब आप अपने बिस्तर से उठें और अपने बिस्तर पर मौला अली को सुला दें और आप इन काफिरों के दरमियान से निकल कर जाएं और सूरह यासीन की तिलावत करते हुए जाएं। वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म फरमाया, महबूब सूरह यासीन की तिलावत करते हुए निकलना है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने मुट्ठी के अंदर मट्टी ली और सूरह यासीन की तिलावत करते उनके दरमियान से निकलने लगे और मट्टी उनके चेहरों पे फेंकी, उनको नजर आना बंद हो गया। आका करीम अलैहिस्सलाम उनके दरमियान से गुजर के चले गए, लेकिन उनको पता भी ना चला, इसलिए कि है नजर नजर व मुजलवागर और नूर आंख का नूर है, जो तेरी नजर में ना आ सका तो तेरी नजर का कसूर है। और आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा कोर को क्या नजर आए क्या देखे। हुजूर अलैहिस्सलाम दरमियान से गुजर गए। अच्छा, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता महबूब अलैहिस्सलाम को पहले बता देता कि इनका मशवरा न लगा, महबूब आप पहले ही चले जाएं, लेकिन नहीं, अल्लाह तबारक व तआला लोगों को बताना चाहता था मेरे महबूब की शान ये है, इनके दरमियान से चला भी जाएगा इनको फिर भी नजर नहीं आएगा, इनको फिर भी नजर नहीं आएगा। तो आका करीम अलैहिस्सलाम वहां से तशरीफ ले जाते हैं और मौला अली से फरमाते हैं, अली मेरे बिस्तर पर लेट जाएं और काफिरों की अमानतें, अंदाजा करें जो आके कत्ल के दर पे हैं, लेकिन अमानतें फिर भी हुजूर अलैहिस्सलाम के पास रखते हैं। वोट अबू जहल को देते हैं, लेकिन अगर एतमाद और यकीन है तो वो हुजूर अलैहिस्सलाम पर है, अमानतें हुजूर अलैहिस्सलाम के पास रखते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली ये लोगों की अमानतें हैं, तुम लोगों की अमानतें वापस करके तुम भी पीछे आ जाना। मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु आप हुजूर अलैहिस्सलाम के बिस्तर पर लेटे और जब लेटे उसके बाद एक दिन किसी ने पूछा, अली आपको डर नहीं लगा था कि 40 लोग तलवारें लेके घर के बाहर खड़े थे, आपको डर नहीं लगा मुझे कत्ल कर देंगे? कहा पहले मैं सोता था, कभी यकीन नहीं होता था कि सुबह उठूंगा या नहीं उठूंगा, कई रात में सुते थे सुबह ना उठे, कई मिल्ला दे सेठ पहने मिट्टी दे हेठ। फरमाते मुझे यकीन नहीं होता था सुबह उठूंगा या नहीं उठूंगा, लेकिन जब महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया लोगों की अमानतें वापस करके तुम भी मेरे पीछे आ जाना, मुझे यकीन था चाहे 40 काफिर क्यों नहीं खड़े, मैं सुबह को उठूंगा भी सही, मदीने पहुंचूंगा भी सही। तो मैं वो रात मैंने बड़े सुकून के साथ गुजारी थी, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान पर मुझे यकीन था। मौला अली हुजूर अलैहिस्सलाम के बिस्तर पर लेटे हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम के दरमियान से तशरीफ ले गए
اب یہ کافر باہر کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں. اب ان کا یہ ذہن ہے کہ وہ تو لیٹے ہوئے ہیں، جب صبح کو نکلیں گے تو ہم ان پر حملہ کریں گے. اور یہ اس وقت بھی چاہے وہ مشرکین اور کافر تھے لیکن گھر کے اندر جا کے حملہ نہیں کرتے تھے، گھر کے اندر جا کے حملہ نہیں کرتے تھے، اس لیے گھر کے اندر خواتین ہوتی ہیں، بے پردگی ہوگی، لہٰذا گھر کے اندر قتل نہیں کرتے تھے، باہر آتا تو پھر حملہ کرتے. اب انہوں نے دیکھا کہ ابھی لیٹے ہوئے ہیں. اچھا ان کو شک ہونے لگا، انہوں نے ایک کنکری ماری کہ اگر کوئی اور ہوگا تو کپڑا ہٹائے گا، اٹھے گا، پتہ چل جائے گا. لیکن جب انہوں نے کنکری ماری، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو معلوم تھا یہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے کپڑا اپنے چہرے سے نہیں ہٹایا بلکہ کروٹ بدلی دوسری طرف رخ کر لیا. اب یہ پھر کہہ رہے ہیں اچھا کوئی نہیں، ابھی سوئے ہوئے، صبح اٹھیں گے تو پھر دیکھیں گے. آقا کریم علیہ السلام یہاں سے نکل کے چلے گئے. کس نے کہا کہ تم یہاں پہ کیوں کھڑے ہو؟ کہا ہم تو حضور علیہ السلام کے لیے کھڑے، وہ باہر نکلیں گے تو نعوذ باللہ من ذالک ان کو قتل کریں گے. کہا جس کے لیے تم کھڑے ہو وہ تو کب کے تشریف لے جا چکے ہیں، وہ تو کب کے تشریف لے جا چکے ہیں. آقا کریم علیہ السلام جب ان کے درمیان سے نکل گئے، اب یہ اپنے سروں کو جھاڑتے ہیں کہ یار ہمارے سروں پہ مٹی کہاں سے آ گئی. کہا محبوب علیہ السلام تمہارے اوپر مٹی بھی ڈال کے گئے، تمہارے درمیان سے بھی نکل کے گئے لیکن تمہیں خبر تک نہ ہوئی. آقا کریم علیہ السلام وہاں سے نکلے صدیق اکبر کے پاس. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کریم علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق اکبر نے فوراً دروازہ کھول لیا. فرمایا کہ صدیق تم نے اتنی جلدی دروازہ کھول دیا کہ رات کا وقت ہے، تاریکی ہے، بندہ سویا ہوتا ہے، کچھ دیر لگاتا ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک مرتبہ مجھے کہا تھا صدیق تو نے اور میں نے اکٹھے ہجرت کرنی ہے. یا رسول اللہ میں تو ہر وقت انتظار کے اندر رہتا ہوں کب کملی والے کا پیغام آئے اور مجھے اس کے اندر دیر نہ ہو جائے. یا رسول اللہ میں تو پہلے سے ہی انتظار کے اندر تھا، آپ کی راہیں تک رہا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 اونٹنیاں میں نے سفر کے لیے تیار کی تھی، ایک آپ کے لیے ہے ایک میرے لیے. آقا کریم علیہ السلام نے شاف میں کہ اس کی قیمت کیا ہے. از گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قیمت کوئی نہیں، میں نے صرف آپ کے لیے تیار کی تھی. حضور نے فرمایا نہیں، میں چاہتا ہوں میری ہجرت جانی بھی ہو اور مالی بھی ہو، یا اس کی قیمت وصول کرو. حضور علیہ السلام اس کی قیمت دی. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت کے اندر لگا ہوا تھا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر چلتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے، ہم نے کھانا تیار کیا، کھانا ان کو باندھ کے دیا، اور میری بہن حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، انہوں نے اپنا کمر بند کھولا، اس کو کاٹا اور اس کے ساتھ کھانا باندھ کے دیا. آقا کریم علیہ السلام نے لقب ان کو عطا فرما دیا ذات النطقین، ذات النطقین 2 پلڑوں والی. فرمایا انہوں نے اپنا کمر بند کھول کے ہمارے لیے کھانا باندھا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ذات النطقین کا ان کو لقب عطا فرما دیا. پھر آقا کریم علیہ السلام صدیق اکبر کے گھر سے چلے. اب آقا کریم علیہ السلام رات کا اندھیرا ہے اور حضور علیہ السلام پنجوں کے بل چلتے ہیں کہ کہیں پورا پاؤں آیا تو کھوجیوں کو پتہ چل جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ کھوجی جو ہوتے تھے بڑے سیانے ہوتے تھے، قدموں کے نشان کو دیکھ کے ان کی چال کو دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا یہ بندہ کون ہے اور یہ نشان کہاں تک جاتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام پنجوں کے بل چلتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چلتے چلتے کبھی حضور کے آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں تو کبھی بائیں. آقا کریم علیہ السلام نے شاف میں صدیق کیا وجہ ہے، کبھی آگے جاتے ہو کبھی پیچھے جاتے ہو، کبھی دائیں ہو جاتے ہو کبھی بائیں ہو جاتے ہو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کہیں آگے دشمن گھات لگائے نہ بیٹھا ہو تو یا رسول اللہ میں آگے ہو جاتا ہوں تاکہ اگر کوئی حملہ کرے تو میری ذات پہ حملہ کرے، آپ کی ذات کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. اللہ اکبر. فرمایا پیچھے کیوں جاتے ہو؟ یا رسول اللہ جب پیچھا کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو پھر میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ اگر پیچھے سے کوئی حملہ کرے گا تو میرے اوپر حملہ ہو، آپ کی ذات کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. فرمایا دائیں اور بائیں کیوں ہوتے ہو؟ یا رسول اللہ کبھی خیال آتا ہے کہ دشمن دائیں سے آئے گا تو دائیں ہو جاتا ہوں، کبھی خیال آتا ہے کہ کبھی دشمن بائیں سے نہ آ جائے تو پھر میں بائیں طرف ہو جاتا ہوں. یا رسول اللہ میں تو اپنے خیال پہ ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی حفاظت ہو، اگر تکلیف پہنچے تو میری ذات کو پہنچے. اللہ اکبر. اس قدر عشق ہے صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام کے ساتھ کہ کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دیتے. چلتے چلتے جب 3 میل کا سفر طے کر لیا، غار ثور اس کے قریب پہنچنے والے تھے. جب
जबल सौर के पास पहुंचे, सिद्दीक अकबर ने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम पंजों के बाद चलते रहे, जिस्म का पूरा वजन पंजों पे था, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक पांव जख्मी हो गए। सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पहाड़ के ऊपर एक गार है, उसके अंदर चलते हैं। लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पांव जख्मी हो गए, मुझसे देखा नहीं जाता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे कंधों पे सवार हो जाएं, कुर्बान जाएं। या रसूलुल्लाह, मेरे कंधों पे सवार हो। अब जो हुज्जाजे कराम जाते वहां पे, उनको मालूम है कि गारे सौर कितनी ऊंची है। अल्लाह हम सबको ले जाए, वो मकाम दिखाए और जाके देखे महबूब अलैहिस्सलाम किस तरीके से गए थे। सिद्दीक अकबर ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पे उठाया और ले जाकर गार के ऊपर जाके छोड़ा। आका करीम अलैहिस्सलाम नीचे उतरे। ये हमारा अकीदा है कि आका करीम अलैहिस्सलाम हिजरत की रात जिस अली को बिस्तर पर लेटाए, हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं, और जिस सिद्दीक अकबर को साथ लेकर जाए, हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं। और आका करीम अलैहिस्सलाम जिनके कंधों पे सवार होते हैं, हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम कंधों पे जो सवार होते हैं, हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम जिनकी एड़ी पर लोहा पे दहन लगाते हैं, हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं, और जिनकी आंखों के अंदर लोहा पे दहन लगाते हैं, हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को जो अपनी बेटी निकाह के अंदर देते हैं, हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम जिनके निकाह के अंदर अपनी बेटी देते हैं, हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं। अरे हम तो कहते हैं हम हुजूर अलैहिस्सलाम के हर सहाबी से मोहब्बत करते हैं। हम अबू बकर की अलिफ से लेकर मौला अली की या तक हुजूर के हर सहाबी से मोहब्बत करते हैं। इसलिए हम कहते हैं जिन पंज तन नाल प्यार नहीं, ओदे कलमे दा एतबार नहीं, जेड़ा चाह यारां दा यार नहीं, ओ जन्नत दा हकदार नहीं, जन्नत दा हकदार नहीं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम को लेके गारे सौर पे चढ़े। गारे सौर के ऊपर जब पहुंचे, आका करीम अलैहिस्सलाम को नीचे उतारा। हुजूर अलैहिस्सलाम गार के अंदर दाखिल लगे। अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहले दाखिल ना हो, पहले मैं जाता हूं। किस कदर इश्क है कि किसी तरीके से हुजूर अलैहिस्सलाम को तकलीफ ना हो। या रसूलुल्लाह, मैं पहले गार के अंदर दाखिल होता हूं, अगर कोई मूजी चीज हुई, इसलिए कि काफी अरसे से ये गार है, अगर कोई मूजी चीज हुई तो अगर तकलीफ होगी तो मुझे होगी। या रसूलुल्लाह, आपकी जात को तकलीफ नहीं होने देता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी। आप गार के अंदर गए, गार को पहले अच्छे तरीके से साफ किया। ऐ बाज़ सबा, कुछ तूने सुना, महबूब जो आने वाले हैं, कल्याण अभी छाना राहों में, हम आंखें बिछाने वाले। गार को साफ करते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए। और फिर गार काफी पुराना है, उसके अंदर कई सुराख, कई बेल थे। आप अपने जिस्म के कपड़ों को फाड़ते जाते हैं और गार के सुराख बंद करते जाते हैं। अपना मामा भी फाड़ के सुराख बंद कर दिए, अपना कमीज उतारा, उसको भी फाड़ा, सुराख बंद कर दिए। सतह ढांपने के लिए कपड़ा बाकी रह गया। रात की तारीकी है। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गार को साफ भी कर दिया है, सारे जो सुराख थे वो भी बंद कर दिए, एक सुराख रह गया था। आप बैठ गए और उस सुराख वाली जगह पे अपनी एड़ी रख दी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तशरीफ ले आए। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए गार के अंदर, और रात की तारीकी थी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर की गोद के अंदर सर रखा और मैं भी इस्तराहत हुए। इधर सिद्दीक अकबर ने जिस जगह पे एड़ी रखी थी, दूसरी तरफ से सांप आया। देखा कि यहां पर महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, जाऊं उनका दीदार करूं। और मारिज नबुवा के अंदर है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक सांप आया। अर्ज की, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, मैं महबूब अलैहिस्सलाम का आखिरी नबी का दीदार करना चाहता हूं, बताए वो कहां मिलेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे उनके दरमियान 600 साल का फासला है, वो मेरे 600 साल बाद आएंगे। कहा कहां पे आएंगे? कहा मक्का के अंदर तशरीफ लाएंगे। कहा फिर कैसे मुलाकात होगी? कहा हिजरत की रात जब वो आएंगे, गारे सौर के अंदर ठहरेंगे, तुम वहां पे चले जाना, कमली वाले महबूब का दीदार कर लेना। अल्लाह अकबर। ये सांप आया, आकर देखा कि हर तरफ सुराख बंद है, किसी जगह से दाखिल होने की सूरत कोई नहीं बनती। जब उसने देखा कि एक जगह पे एड़ी है, उसने कहा यहां से किसी ना किसी तरीके से दाखिल हो सकता हूं। सिद्दीक अकबर की एड़ी पर, अब एक होता है कि वैसे डसना, लेकिन उसने आपको तंबीह करने के लिए और अर्ज करने के लिए, सिद्दीक तू तो यार के जलवे देख रहा है, जरा मुझे भी जलवे देखने दे, मुझे भी दीदार करने दे। लेकिन सिद्दीक ने कहा कि नहीं नहीं, तू मोजी जानवर है, मेरे महबूब को तकलीफ पहुंचाए, मैं ये गवारा नहीं करता। सिद्दीक एड़ी को और दबाते हैं, वो फिर डंग मारता है। आप एड़ी को और दबाते हैं, वो फिर डंग मारता है। जहर ने जब असर करना शुरू किया,
اب ادھر ضبط کرتے ہیں لیکن آخرکار آنکھوں سے آنسو نکلے اور رخ مصطفیٰ پہ گرے. آقا کریم علیہ السلام ما زاغ البصر کی آنکھ کو کھولتے ہیں. فرماتے صدیق کیا ہو گیا؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانپ نے ڈس لیا ہے. فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آقا کریم علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا تو زہر کا اثر فوراً جاتا رہا. قربان جائیں. آقا کریم علیہ السلام نے محبت کا بھی حق ادا کر دیا, صدیق نے بھی محبت کا حق ادا کر دیا. آقا کریم علیہ السلام غار کے اندر موجود ہیں, ادھر کفار و مشرکین کھوجیوں کو ساتھ لیے ہوئے آتے ہیں, اور جب غار ثور کے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے کبوتری جلدی کر, تو وہاں پہ جا کے انڈے دے دے, اور مکڑی کو حکم فرمایا جلدی سے وہاں پہ جالا بن دے. ایک درخت وہاں پہ اگ آیا. یہ سارے انتظامات ہو گئے. صدیق پر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کافر آ نہ جائیں, ان کو پتہ نہ چل جائے. اور پھر تھوڑی دیر گزری, جب وہ کافر وہ پنجوں کے نشان دیکھ کے بھی غار کے اوپر دہانے پر پہنچ گئے, صدیق اکبر نے جب ان کے پاؤں کو دیکھا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن غار کے دہانے پہ آ گیا ہے, اب اگر یہ اپنا صرف پاؤں اٹھا لے گا نیچے اس کی نظر پڑے گی ہمیں دیکھ لے گا. حضور علیہ السلام نے شاف میں صدیق پریشان نہ ہو, ان کے نصیب کے اندر جھکنا ہے ہی نہیں, ان کے نصیب کے اندر جھکنا ہے نہیں. اگر انہوں نے جھکنا ہوتا یہ پہلے جھک جاتے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اگر نیچے جھوکے میں دیکھ لیا, فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, فرمایا صدیق غم نہ کر, ان اللہ معنا, ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھو, اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے. جب کھوجی نے کہا کہ یہاں تک پاؤں کے نشانات آتے ہیں, اس سے آگے نہیں آتے, تو ابی بن خالد کہنے لگا کہ میں یہاں پہ کافی عرصے سے آتا رہا ہوں, اور یہ کبوتری نے پہلے سنڈے دیے ہوئے تھے, اور یہاں پر یہ جالا پہلے بنا ہوا تھا, اور یہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا ہے, تم کہتے یہاں پہ چلے گئے ہوگے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے اے صدیق میں نے کہا نہیں تھا یہ آ نہیں سکتے, اس لیے کہ ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ نے مکڑی کو بھی نام عطا فرمایا, اللہ نے کبوتری کو بھی نام عطا فرمایا. آج بھی حرم کے اندر جو کبوتر ہیں وہ اسی جوڑے کی نسل ہے, جو محبوب کی حفاظت کرتے ہیں اللہ نے ان کی نسل کی بھی حفاظت فرمائی ہے. اور مکڑی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے شاف میں مکڑی کو مارا نہ کرو, مکڑی کو مارا نہ کرو, اس لیے کہ اس نے ہماری حفاظت کی تھی. تو جب آقا کریم علیہ السلام غار ثور کے اندر موجود تھے, صدیق نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سفر طے کر کے آئے, پیاس لگی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے شاف فرمایا وہ تم غار کے دوسرے سرے پر چلے جاؤ, وہاں پر پانی موجود ہے. صدیق اکبر وہاں پہ گئے, دیکھا تو ایک نہر چل رہی ہے, وہاں پہ جا کے پانی نوش کرتے ہیں. پانی نوش کر کے واپس آئے. آقا کریم علیہ السلام نے شاف فرمایا صدیق بتائیں پانی کیسا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی نہر تھی, اور ایسا پانی جو میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں پیا, جو دودھ سے زیادہ سفید ہے, اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے, برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا صدیق جب تم نے پانی مانگا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر جو نہروں پر خازن فرشتہ ہے اس کو حکم فرمایا کہ میرے یار کے یار نے پانی مانگا ہے, جنت کی ایک نہر کا منہ غار ثور کی طرف کر دے. اللہ اکبر. فرمایا اے صدیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری خاطر جنت سے نہر جاری کر کے تیرے پانی کے لیے انتظام کیا ہے. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک میرا یہ مقام ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر طریقے سے حضور علیہ السلام کی حفاظت کرتے ہیں, کسی طریقے سے حضور علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. جب صدیق نے کہا یا رسول اللہ ابھی یہ غار سے اندر داخل ہو جائیں گے, فرمایا پریشان نہ ہو. حضور نے اشارہ کیا تو غار پھٹ گئی, اور آگے سے دیکھا کہ ایک بڑا دریا چلتا ہے, کشتیاں وہاں سے چل رہی ہیں. فرمایا صدیق پریشان نہ ہو, اگر یہ ادھر سے آتے ہیں ہم ادھر سے نکل جائیں گے, ہم ادھر سے نکل جائیں گے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.